رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے مکمل ہونے کے بعد جو قرات کا آسپیکٹ ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ قرات کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیا نمونہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قرات کے لیے قرآن سے کون سا حصہ جو تلاوت کرتے تھے، اس کے بارے میں کوئی اسپیسیفیکیشن ہے یا اس میں ہر نمازی کا اپنا اختیار ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو پہلی بات اس پہ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ہر نمازی اپنے طور پر قرآن میں سے کوئی بھی حصہ تلاوت کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ اس کو یہی خاص حصہ پڑھنا ہے۔ اس میں امام کے لیے ایک چیز آتی ہے کہ امام جب مقتدیوں کو نماز پڑھا رہے ہوں تو وہ مقتدیوں کے حالات کیفیات کے بارے میں جانتے ہوں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ تلاوت کا اختصار کر سکتے ہیں۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی حصہ ہم تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کس نماز میں کون کون سی قرات کرتے تھے، تاکہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک رہنمائی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہماری کامن چیز ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی تقریباً جو ہے وہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اور سورہ اخلاص کی ہم پہلے اہمیت دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے حدیث کی روح سے۔ تو اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ ایک انصاری صحابی مسجد قباء میں امامت کرواتے تھے، اور ان کا معمول تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ تو مقتدیوں نے امام سے کہا کہ آپ پہلے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، بعد میں کوئی اور سورت ملاتے ہیں، کیا ایک سورت تلاوت کے لیے کوئی کافی نہیں ہے؟ یعنی کیا ایک سورت سے ہی نماز پوری نہیں ہو جاتی؟ یا تو صرف اسی کو پڑھا کریں، اور اگر قل ھو اللہ احد کی تلاوت کافی نہیں تو اسے چھوڑ دیں اور دوسری سورت کی تلاوت کیا کریں۔ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے کہا کہ تم مقتدیوں کی بات کیوں تسلیم نہیں کرتے، اس سورت کو ہر رکعت میں کیوں لازمی پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ تو اس چیز سے کیا واضح ہوا کہ اس سورت کی جو تلاوت ہے اس کو ہم کر سکتے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ کوئی اور ہمیں سورت یا کوئی اور قرآن کا حصہ بھی ایڈ کر لینا چاہیے، اور وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اس کی اجازت بھی ہے۔ اب دوسری چیز ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے، دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اچھا، اس سے ایک کانسیپٹ یہ بھی آتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سورہ اخلاص پڑھ لینا جو ہے، اس کو اگر ہم پڑھیں تو ہم نے تقریباً 1/3 قرآن پڑھ لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب تھوڑا ڈیپ اور مفہوم کے مطابق ہے کہ اس سورہ میں جو مفہوم آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، جو توحید کا ذکر آتا ہے، وہ اتنا جامع ہے کہ 1/3 قرآن جو مفہوم بیان کرتا ہے یہ اس کا ایک خلاصہ ہے، یہ سورت اس کا ایک خلاصہ ہے۔ یعنی 1/3 قرآن جو ہے وہ اگر توحید کی بات بتاتا ہے تو یہ ایک سورت جو ہے یہ اس کا پرچار کرتی ہے، یہ اس کو بیان کرتی ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے بعد کس سورہ کی تلاوت کرتے تھے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں نہایت ہلکی قرات فرماتے،
اور حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے شبہ گزرتا تھا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی. تو آپ سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یعنی کہ سورۃ الکافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے. نماز فجر کی جو فرائض ہیں اس میں سورہ قاف اس طرح کا بھی ذکر آتا ہے کہ سورہ قاف کی تلاوت کی آپ نے. اس کے علاوہ سورۃ المؤمنون کی تلاوت کا بھی آتا ہے ذکر، اور سورۃ اللیل اور سورۃ تکویر پڑھتے ہوئے بھی آپ کو سنا گیا اور دیکھا گیا. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا کہ آپ سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی. اس بات سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ نے قرآن کے مختلف حصوں سے نماز کے لیے قرات کی ہے اور اس میں کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے. نیکسٹ ہے عصر و ظہر کی نماز میں قرات. سیدنا ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی صورت پڑھتے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے. یعنی کہ جیسے عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے تو اس میں 4 فرائض ہیں، تو ان 2 فرضوں میں پہلے تو سورۃ الفاتحہ کے بعد میں کوئی تلاوت کرتے قرآن میں سے، لیکن جو اگلی تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے اور تلاوت نہیں کرتے تھے. سیدنا جابر بن سمرہ کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہر اور عصر میں سورۃ البروج اور سورۃ طارق پڑھنے کا ذکر بھی موجود ہے. یعنی آپ نے پڑھی بھی ہے اور نہیں بھی پڑھی، یعنی دونوں طریقے موجود ہیں. نماز مغرب میں قرات سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے سنا. تو ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو نماز مغرب میں سورہ مرسلات پڑھتے ہوئے سنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب میں سورہ اعراف کے ساتھ پڑھی اور اس صورت کو دونوں رکعتوں میں متفرق پڑھا، یعنی فرق کے ساتھ پڑھا. نماز عشاء میں قرات سیدنا برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں سورۃ 3 پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا. تو ان ڈیٹیل سے ہمیں یہ چیز واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی صورت اور کوئی قرآن کا حصہ اسپیسیفک نہیں کیا اور اس میں پڑھا جا سکتا ہے. قرآن کے کسی بھی صورت اور کسی بھی صورت میں سے کسی چند آیات کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو ابھی انشاءاللہ ہم سورۃ الکافرون کی جو تلاوت ہے اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ سورہ اخلاص اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق جو ہے وہ ہم اکثر اوقات پڑھتے ہیں. تو سورۃ الکافرون کی ہم ابھی تلاوت سیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو آج سیکھیں اور پھر اس کو اپنی نمازوں میں ایڈ کر سکیں اور تجوید کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. یہ جو صورت میں نے بھی پڑھی ہے اس کو آپ سنیے گا، اس کے ساتھ تلاوت کی پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ.
نیکسٹ پھر ہم آگے رکوع کی دعائیں ہیں ان کو شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.